جو فراق میں لگے رہتے ہیں وہ تو لگے ہی رہتے ہیں کہ کیسے ہم ان کی عزتیں ڈاؤن کر دیں، کیسے ہم ان کا مذاق اڑا دیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ جسے اٹھائے پھر اسے کون گرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدینے کے یہودی ایک بار میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، پہلے تو میٹنگ کی کہ ایک بار نبی کا ایسا مذاق اڑا دو کہ رہتی دنیا تک وہ مذاق باقی رہ جائے، ایک بار کھلنے اڑانی ہے۔ میٹنگ کی منصوبہ کیا، لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، بے شک اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے نبی کی بارگاہ میں، غیب دان نبی تو سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے تم اپنی چال چلو، تم چلو اپنی چال، اللہ تمہیں جواب دے گا، اللہ تمہیں جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ آ کے دعوت دی، کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی شہزادی ہمارے یہاں کی شادی میں شرکت کرے، اگر وہ شرکت کریں گی تو ہماری شادی کی رونق بڑھ جائے گی، ہمارے جشن کی رونق۔ یہ مکاری ہے ان کی، ایسے بھی مکار ہوتے ہیں، ہاں سامنے میٹھا میٹھا پیچھے کڑوا کڑوا۔ اللہ اکبر۔ ایسے مکار ہوتے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کی شہزادی ہمارے یہاں کی شادی میں شرکت کریں گی تو ہمارے یہاں کی شان بڑھ جائے گی، ہمارے مجلس کی شان بڑھ جائے گی۔ اب ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی شہزادی آئیں گی تو غربت کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ مہینوں مہینوں فاقے ہوتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک چادر ہے جس پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، اس میں سے تو ایک پیبند چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ وہ جب آئیں گی تو نازیبا لباس پہن کر آئیں گی، اور شادیوں میں اللہ اکبر ہمارے یہاں کی جو عورتیں اور مستورات ہیں وہ عمدہ لباس پہنیں گی تو انہیں شرمندگی ہوگی، اور یہ ان کی کھلی اڑائیں گی کہ تمہارا بابا جو سرور دو جہاں ہے، تمہارا بابا جو مالک کل ہے، جسے مالک کل اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ اکبر، جسے خالق کل نے محبوب بنایا ہے، اللہ اکبر، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جس کی حکومت جنت پہ چلتی ہے، جس کی حکومت سدرۃ المنتہا پہ چلتی ہے، اللہ اکبر، فرش سے عرش تک جس کے اشارے سے اللہ اکبر کائنات ہلتی ہے، وہ بابا تمہیں ایک خوبصورت لباس بھی نہ دے سکا، ایک اچھا لباس بھی نہ دے سکا۔ پھر وہ شوہر جسے تمہارے بابا نے مولائے کائنات کہہ رکھا ہے، جسے تمہارے بابا نے فاتح خیبر کا لقب دیا ہے، جسے تمہارے بابا نے ولیوں کا سردار، ولیوں کا مہتو بنایا ہے، ولیوں میں سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے، وہ شوہر بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکا۔ بڑی غریب ہو سیدہ تم۔ یہ مذاق اڑانے کا ارادہ ہے لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی آپ بھی ان کے پاس بھی اجازت لینے گئے، لیکن پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس یہود اجازت لینے گئے۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی، غیب کی باتیں جاننے والا نبی، جو جانتا ہے کہ کیسے لوگ دین کی تبلیغ کو قبول کریں گے، اللہ اکبر، جو جانتا ہے کیسے لوگوں کے دلوں میں دین اتر جائے گا، وہ نبی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہاں تم نے دعوت دی، ہمارا شیبہ تو یہی ہے کہ ہم دعوت قبول کر لیا کرتے ہیں۔ بے شک میری بیٹی، میری لخت جگر، جب تک وہ اس کا نکاح ہم نے علی سے نہیں کیا تھا تب تک تو وہ میرے حکم کی پابند تھی، لیکن شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ ہاں ہاں میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، اللہ کی عزت کی قسم، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی تم نے اگر اپنے گھر سے باہر رکھا، بظاہر تو تم نے گھر کے اندھیری کوٹھلی سے باہر کے اجالے میں قدم رکھا ہے، لیکن وہ گمراہی کا دلدل ہے باہر جو تمہیں برباد کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، اگر تم نے اپنے شوہر کی رضا کے خلاف ایک قدم بھی اپنے گھر سے باہر رکھا۔ دیکھو رسول اللہ نے کیا فرمایا، کہا بٹیا جب تک میرے گھر تھی تب تک تو وہ میری اجازت کی محتاج تھی، لیکن اب وہ اپنے خاوند کے ماتحت ہے تو صرف میری اجازت کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو علی سے بھی اجازت لینی ہو۔ وہ جو مختار کل ہے، اللہ نے مردوں کے لیے سونا حرام کیا ہے، اس نبی نے سراقہ کے لیے سونا حلال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جہاں نظام قدرت اور قانون قدرت کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے اکارڈنگ تاریخ نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ پہلے ضروری یہ ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ اللہ اکبر۔
یہ درد ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مقام ہے ہر عورت کے لیے اس کے شوہر کا۔ یہی دین ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی قانون ہے۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر میری ماؤں، میری بہنوں، تم سے گزارش ہے کہ تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، اس کی رضا جوئی کرنا۔ اگر تم نے اپنے شوہر کو راضی نہ کیا، 1000 نمازیں پڑھی ہیں نفلی، 1000 روزے رکھے ہیں نفلی، اللہ کی عزت کی قسم ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر تم سے تمہارا شوہر راضی نہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی سے پوچھا، کہا علی کیا تمہیں تمہاری بیوی کیسی ملی؟ بیوی تمہیں کیسی ملی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت علی سے کہ بیوی کیسی ملی؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، عین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اور عین میری خواہش کے مطابق مجھے اللہ نے بیوی عطا فرمائی۔ ان کا نکاح پہلے آسمان پر ہوا ہے، پھر زمین پر ہوا ہے۔ وہ ذات ہے سیدہ کائنات کی۔ حضرت علی کے پاس آئے لوگ اجازت لینے، کہا علی آپ کی اہلیہ کی دعوت ہے، یہود میں شادی ہے ہمارے ہاں، چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی اہلیہ تشریف لائیں۔ ارادہ تو مذاق اڑانے کا تھا، ارادہ کیا تھا؟ مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول ہے، لیکن میں ذرا اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ ہاں یہ بھی سنو مردوں، جو فاتح خیبر ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم ہر مسئلے میں سوچتے یہ ہیں کہ ہمیں ڈیسیزن لے لینا چاہیے، عورت ہمارے پاؤں کی جوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو حضور کی شریعت سیکھے وہی مرد ہے۔ اللہ اکبر۔ سیکھو، مولا کائنات پہلے گئے سیدہ کائنات سے مشورہ کرنے۔ یہ محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ عشق ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، دونوں لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اور اتنا خیال سیدہ نے مولا کائنات کا رکھا۔ ایک بار حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے میں میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب سلیمان، جنہیں اللہ نے، جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور زمین کے بادشاہ بھی ہیں، انہوں نے جب اپنی بیٹیا کی شادی کی تو نہ جانے اتنے ہاتھی، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ اور اتنے ساز و سامان اپنے داماد کو جہیز میں دی۔ یہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بیان کیا حضور نے۔ اب مولا کائنات تشریف لائے سیدہ کائنات کے پاس۔ حضرت علی جب آتے اور بات اگر ذہن میں کچھ چل رہی ہوتی تو سیدہ کائنات فوراً بھاپ جاتی، فوراً سمجھ جاتی۔ یہ محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، جو دین تمہیں سکھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے تو وہ فوراً رازدار علی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جو علی کے راز جانے وہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علی باب مدینۃ العلم ہے۔ علی کو کیا نہیں پتا، دنیا کے راز، جنت کے راز، جہنم کے راز، آخرت کے راز، قیامت کے راز، سدرہ کے راز، زمین کے راز، لامکان کے راز، کتنے راز علی کو پتا ہے۔ لیکن رازدار علی کا نام سیدہ کائنات ہے، وہ شریک حیات ہے علی کی۔ سمجھ گئی کچھ بات ہے، بات آج چہرہ جو ہے وہ الگ تصور ہے۔ پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا خطبے میں فاطمہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اپنے لہجے میں آپ کو سناتا ہوں، کہنے لگے فاطمہ حضور بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بٹیا کی شادی کی تو یہ دہیز میں دیا، اور ایک تاج دیا جس میں 700 سچے موتی لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات نے سوچا، اب راوی آگے لکھتے ہیں، جہاں روایت یہ بیان ہوتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ سیدہ کو خیال گزرا کہیں ایسا تو نہیں کہ علی کے ذہن میں یہ بات ہو گئی ہے کہ حضرت سلیمان کی بٹیا کو اتنا کچھ ملا اور ان کے داماد کو حضرت سلیمان نے اتنا دیا، میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی بیاہی ہے تو مجھے دہیز میں کیا دیا ہے؟ ایک چمڑے کا بستر ہے، اللہ اکبر، جس میں کھجور کے پتے، اندر کوئی نرم چیزیں نہیں ہیں، اور کیا ہے؟ ایک چکی ہے، یہ 2 مشکیں ہیں، اللہ اکبر، یہ چیزیں ہیں جو حضور نے دہیز میں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ علی کے دل پہ کوئی بات آ گئی ہے؟ بس سیدہ کا اتنا سوچ لینا، اللہ اکبر، اللہ کو گوارا نہیں، صرف اتنا سوچ لینا۔ حضرت مولا کائنات تھوڑی دیر کے بعد اپنے بستر پر جلوہ فراز ہوئے، اپنے بستر پر لیٹے۔ اچھا وہ بستر بھی کتنا خوبصورت بستر ہوگا، اللہ اکبر۔ قرآن جسے
کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، جہاں جس بستر پر بحر طہارت اور بحر ولایت کی ملاقات ہوتی ہوگی، اللہ اللہ کیا شان ہوگی اس بستر کی۔ قرآن آگے کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جس سے لولو اور مرجان جیسے نایاب موتی ظاہر ہوتے ہیں، جسے دنیا حسنین کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کس شان والا وہ گھر رہا ہوگا سیدہ کائنات کا۔ حضرت علی لیٹے اور آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی تو حضرت علی نے ایک پھر رؤیا صادقہ دیکھا، ایک سچا خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جنتوں میں ایک جنت ہے، باغوں میں ایک باغ ہے، بڑا حسین باغ ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے۔ اب اس باغ میں ایک تخت لگایا گیا ہے جس میں نہ جانے کتنے جواہرات چمک رہے ہیں۔ اس تخت پر ایک دوشیزہ بیٹھی ہے۔ غور سے دیکھتے ہیں تو اس تخت پر جو دوشیزہ بیٹھی ہے اس سے نور کے انوار نکل رہے ہیں۔ غور سے دیکھتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ یہ تو حسنین کی ماں، خود مولا کائنات کی زوجہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وراجمان ہے۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی جانب سے چاروں طرف حور و غلمان اور نہ جانے کتنی حوریں آپ کی خدمت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں ایک تاج دیا گیا تھا جس میں 700 سچے موتی لگے ہوئے تھے۔ یہاں سیدہ کائنات کے سر پر بیش قیمتی تاج ہے، اللہ اکبر، جس میں نہ جانے کتنے انوار کے موتی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، کتنے انوار کے موتی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اور آگے کیا خواب دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں یہ اونچائی پر ہے، سیدہ کائنات اونچائی پر ہے، جہاں ہزاروں غلمان، ہزاروں حوریں، حوران بہشت آپ کی خدمت کے لیے آپ کی کنیز بن کر حاضر ہیں۔ وہیں ایک دوشیزہ ہے جو پردہ نشین ہے، اللہ اکبر، اور وہ اپنے ہاتھوں میں سیدہ کائنات کی نالین اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ ظاہر یہ کرتی ہے اپنے جذبات کہ کاش ایک نگاہ یہ سیدہ کائنات کی نگاہ کرم میرے اوپر پڑ جائے، ایک نگاہ کرم میرے اوپر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، خواب تو دیکھ لیا مولا کائنات نے، آنکھ کھلی تو اب اپنا خواب یہ خوبصورت شوہر اس خوبصورت زوجہ سے بیان کرتا ہے۔ کیا محبت ہے میاں بیوی کے درمیان کی، یہ ہے اسلام۔ آؤ ہم سے سیکھو اسلام کی محبت، اور میاں بیوی کے تعلقات کے حقوق کو بدنام کرنے والوں، طلاق کے نام پر بدنام کرنے والوں، دنیا بھر کی خرافات کے نام پر بدنام کرنے والوں، آؤ کبھی آ کر اسلام پڑھو تو صحیح، آؤ کبھی آ کر اسلام سیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کیا محبت کرنا سکھایا ہے اسلام نے میاں بیوی کو۔ اللہ اکبر، سیدہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ بڑا خوبصورت خواب دیکھا، میں نے دیکھا تم وہاں وراجمان ہو اس تخت پر، اور نایاب موتی کا تاج تمہارے سروں پر دیا گیا ہے، غلمان حوران بہشت تمہاری خدمت پر مقرر ہے۔ ایک بات نہیں سمجھ میں فاطمہ، وہ ایک دوشیزہ تھی جو تمہاری نالین اٹھائے کھڑی تھی اور چاہتی یہ تھی کہ آپ نظر کرم فرما دیں، سیدہ کائنات رسول کائنات کی شہزادی نظر کرم کر دیں، ایک محبت کی نگاہ، ایک کرم کی نگاہ مجھ پر ڈال دیں، کبھی ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک نگاہ مجھ پر ڈال دیں۔ فاطمہ وہ بٹیا، وہ شہزادی کون تھی یہ بات پتہ نہیں چلی۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں علی وہ وہی بٹیا تھی جس کا خطبہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے، وہ جناب سلیمان علیہ السلام کی بٹیا تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی شہزادی تھی جو سیدہ کی نظر کرم کی خیرات چاہتی۔ یہ شان ہے سیدہ کی۔ یہ خواب اللہ رب العزت نے حضرت علی کو دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ کہ علی دل میں خیال نہ آئے، قرآن میں ہے اتنی محبت میاں بیوی کے درمیان۔ تو علی گئے مشورہ کرنے اپنی بیوی سے، کہنے لگے فاطمہ تمہاری دعوت ہے، یہود کے ہاں شادی ہے، دعوت ہے۔ حضرت فاطمہ نے پاک نبی کی پاک بیٹی ہے، با سیرت نبی، با سیرت بیٹی، با اخلاق نبی، با اخلاق بیٹی، اللہ اکبر، کریم نبی، کریم بیٹی، متقی نبی، متقی بیٹی، کیسا تقوی اس بیٹی کا۔ کہتی ہے بابا جان کی کیا خواہش ہے، کیا بابا جان نے اجازت دے دی؟ علی نے فرمایا ہاں فاطمہ، رسول کائنات نے اجازت بھی دے دی، اور ان کی منشا بھی ہے کہ تم وہاں تشریف لے جاؤ، توجہ کریے گا۔ کہنے لگی علی اور آپ کی مرضی کیا ہے؟ سیدہ اپنی مرضی نہیں بتاتی ہے، کہتی ہے میرے سر کے تاج آپ کی مرضی کیا ہے، میرے شوہر آپ کی مرضی کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں
میری طرف سے اجازت بھی ہے، کیونکہ رسول کائنات کی خواہش بھی ہے سیدہ